بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے روزوں سے متعلق ہی ایک سوال زیر بحث لائے تھے، اس میں ہم اس سے اگلا سوال زیر بحث لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی تاریخ کیا ہے، یعنی روزے کی ہسٹری کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تو ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اس کا حکم آیا، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا دوسری امتوں میں بھی روزے کا معاملہ رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس کو بنیادی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے یہاں جہاں روزے کا حکم بیان ہوا ہے وہاں اسے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے ہم نے تم پر جو فرض کیے ہیں یہ صرف تم پر ہی نہیں کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیے، یعنی ان پر بھی کیے گئے تھے۔ اور یہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے کہ خدا نے ایک نیا بوجھ ڈال دیا ہے امت محمدیہ پر، ایسا نہیں ہے۔ روزے تو پچھلی امتوں میں بھی رکھے جاتے تھے۔ اس حوالے سے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یعنی یہ بات تو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوگی کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ روزے پرانی امتوں میں بھی تھے۔ پرانی امتوں سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت لائی ہوئی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس میں، اس کے علاوہ بھی جو انبیاء درمیان میں آئے ہیں ان کی امتوں میں بھی روزے موجود تھے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری قوموں کا، مثلا جن کے پاس ہمارے خیال میں آسمانی کتاب کوئی واضح دلیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، جیسے ہندو ہیں، ان کے پاس گیتا تو ہے کہ جسے وہ ہدایت کی کتاب یا رہنمائی کی کتاب کے طور پر لیتے ہیں، اور ان کے کوئی بڑے لوگ بھی ہیں جن کو وہ اپنا رہنما مانتے ہیں، جیسے کرشن جی مہاراج یا اور بھی اسی طرح ان کے لوگ ہیں۔ تو کیا وہ رسول تھے، کیا وہ نبی تھے، کیا ان کی گیتا جو ہے آسمانی کتاب ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں، بعض باتیں بالکل اس طرح کی ہیں جو آسمانی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی روزے کا رواج تھا، روزے کا طریقہ تھا، اور مختلف لوگ جو نکل جاتے تھے راہب بن کر، جوگی بن کر، وہ روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ان میں بھی غلطی اور اس گناہ سے معافی کے لیے روزے رکھے جاتے تھے، یعنی جرمانے کے طور پر، جو جرمانہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ آدمی اتنے روزے رکھے۔ یہ ہندوؤں کے حوالے سے۔ دور دراز کی تہذیبوں میں، جیسے برازیل کے ملک میں جو برازیل کے خطے میں جو قومیں پائی جاتی ہیں، پرانی قومیں، تو ان کے ہاں بھی تصور روزے کا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا میں ملتا ہے، جاپانیوں کے ہاں بھی روزے کا تصور ملتا ہے، لیکن وہ تصور جو ہے وہ مختلف ہے ہمارے جو مسلمانوں کے ہاں روزے کا پورا تصور، جس کو ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں روزہ کسے کہتے ہیں، تو ان کے ہاں وہ تصور اس سے مختلف ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے تاریخ کے مطالعے سے بھی کہ قرآن کا یہ بیان بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی امتوں میں بھی روزہ فرض کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو مطلب ہے حکم روزے کا، اس میں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، آپ کو کچھ اور پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں بتاتی ہیں کہ چاہے کچھ فرق امتوں نے کر لیا یا ان کے ہاں تبدیلیاں آئی ہیں، کئی چیزوں میں شکلیں بدلی ہیں، عبادت کی شکلیں بدلی ہیں، تو جیسے عبادت پائی جاتی ہے نا ہر قوم میں لیکن مختلف شکلوں کے ساتھ، اسی طرح روزے کا حکم بھی جو ہے وہ مختلف صورتوں میں تقریباً ہر قوم کے اندر ملتا ہے۔ تو اس سے قرآن مجید کی بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے، مطلب ایمان کی بنا پہ تو ہم مانتے ہی ہیں کہ جب قرآن نے کہا کہ روزہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس تاریخی ثبوت بھی میسر آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔